اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 اور 4 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ میں کہ لوگوں کا حساب قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے سنتے ہیں، تو مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں۔ اب وہ کس قسم کا مذاق اڑاتے تھے، ایک تو وہ بیان کیا گیا اور دوسرا اس کا انجام بیان کیا گیا کہ اس کا انجام کتنا برا ہے۔ فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، واسر النجوى الذین ظلموا، اور ظالم آپس میں خفیہ مشاورت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کانوں میں ایک دوسرے کی کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ کون ہیں یہ مگر تم جیسے انسان، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا یہ جادو کے پاس جاتے ہیں اور دیکھ بھال کر جادو کرتے ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، نبی نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بتایا یہ گیا کہ جو لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ان کے دل غفلت میں ہیں، وہ اس انجام کو سوچ نہیں رہے کہ موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، اور کتنا نادان ہے وہ انسان جس کے پیچھے دشمن تلوار لے کے کھڑا ہو، بندوق لے کے کھڑا ہو، اور یہ غافل ہنسی کھیل کر رہا، اسے پتہ نہ ہو کہ ابھی میرے اوپر تلوار چلے گی موت کی اور میں اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا۔ یہی صورتحال کافروں کی ہے، اور جو اللہ کا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف لے کر آئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو وہ مانتے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو تسلیاں دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہیں، بشر ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہماری اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ بارہا مضمون قرآن پاک میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف کوئی فرشتہ بھیجتے تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی، وہ اپنی اصلی صورت میں آتا یا انسانی صورت میں آتا۔ اگر اپنی اصلی صورت میں آتا تو انہیں نظر ہی نہ آتا۔ ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، کچھ ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے۔ اب اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا تو انہیں نظر ہی نہ آتا، تو یہ جیسے تھے ویسے کے ویسے رہ جاتے۔ اور اگر فرشتہ انسانی صورت میں آتا تو پھر بھی اعتراض وہی ہوتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت بدرا بانا بسیار، جب نیت خراب ہو جائے پھر 100 بانے۔ اصل تو جب کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت لے کر آئے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، بات کی دیکھنی چاہیے بات کیا کر رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ تھے، اور اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود جن کے دل برے تھے اور دلوں سے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہ آپس میں کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ تم جیسے ہی ایک انسان ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا جادو کے پاس جاتے ہو جان بوجھ کر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جو دکھاتے ہیں، یہ جو تو جادو دکھاتے ہیں اور تم جانتے بوجھتے ہوئے اس جادو کا پیچھا کرتے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب بھی عطا فرمایا اور تسلی بھی عطا فرمائی۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی تمہاری خفیہ باتیں کہاں کی بات ہے، اللہ تو 7 زمینوں کے اندر کیا ہے اور 7 آسمانوں کے اندر کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ تمہارے احوال کو بھی جانتا ہے، تمہاری جب وہ گرفت فرمائے گا تو پھر تمہاری پکڑ بھی ہو جائے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، لہذا اس کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈرو اور اپنی موت کی تیاری کرو۔ جو اللہ کا پیغام
آیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پیغام الہی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔